أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة. کانا تھے الناس لوگ امتن امت واحدتن ایک. کان الناس امتن واحدہ تھے لوگ ایک ہی امت. فبعث پھر بھیجے اللہ فبعث اللہ پھر اللہ نے بھیجے النبیین نبی مبشرین خوشخبری دینے والے ومن اور منذرین ڈرانے والے. کان الناس امۃ واحدہ لوگ تھے ایک ہی امت. فبعث اللہ النبیین مبشرین وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین پھر بھیجے اللہ نے نبی جو کہ خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. وَأَنزَلَ اور نازل کی مَعَهُمْ ان کے ساتھ الکتاب کتاب یعنی نبیوں کے ساتھ کتاب بھی دی. بالحق کے جو کہ برحق ہے. لیحکم تاکہ فیصلہ کرے یعنی کتاب کا مقصد کیا ہے تاکہ وہ فیصلہ کر دے بین الناس لوگوں کے درمیان فیما جس میں اختلاف انہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے امت ہے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی امت پر تھے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور جب زمین پر اٹھارا تو پہلے نبی بھی تھے. لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھائی اللہ کی بندگی سکھائی. پھر آبادی بڑھتی گئی لوگ بڑھتے گئے کیونکہ اس کے ساتھ ہی شیطان کو بھی زمین پہ اترنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اس کی پوری کوشش تھی کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر غلط راستوں پر لگائے گناہ کے راستوں پر لگائے شرک کے راستوں پر لگائے نافرمانی کے راستوں پر لگائے. تو جب تک لوگ ہدایت پر تھے اس وقت تک شیطان کا باس نہیں چلا. پھر جب شیطان کا باس چلا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو پھر فبعث اللہ پھر اللہ نے نبی بھیجے. اور نبیوں کے دو کام تھے. جو لوگ دعوت کو قبول کر لیں ان کو خوشخبری دے دیں. مبشرین جو لوگ دعوت کو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری دینے والے جنتوں کی خوشخبری دینے والے آسانیوں کی خوشخبری دینے والے اللہ کی رضا کی خوشخبری دینے والے. ومنذرین اور جو لوگ ہدایت کو قبول نہ کریں گمراہی کے راستے پر چلنے پر اصرار کریں اڑے رہیں جان بوجھ کر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جہنم کے عذاب سے ڈرا دیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرا دیں. اور اس کام کے لیے نبیوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دی. ان کتابوں کو جو کہ بالکل برحق کتابیں ہیں اور ان کتابوں کا مقصد کیا تھا لیحکم تاکہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان فی ما جس میں اختلاف انہوں نے اختلاف کیا فی اس میں یعنی پھر نبیوں کو کتابیں بھی دی تاکہ لوگوں کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے ان کا فیصلہ کر دے ان کے درمیان صحیح راستہ بتا دے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے. لیکن کس چیز نے ان کو روکا مما اور نہیں اختلاف کیا بھی ہے اس میں الا مگر اللہ زینہ جنہیں اوتو ہو دی گئی من بعد اس کے بعد ما جو جب جاءتہم آئے ان کے پاس یعنی جو کتاب ان کو دی گئی یا جب ان کے پاس آئے البینات واضح احکام. جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے تو انہوں نے کسی اور اختلاف نہیں کیا مگر کس وجہ سے بغین
ضد کی وجہ سے بینہم ان کے درمیان آپس کی، یعنی انسان کے اندر خیر اور شر دونوں قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اور کامیابی خیر کی قوتوں میں چلنے میں ہے اور شر کی قوتوں کو دبانے میں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی شر کی قوتوں کو نہیں دبایا اور ان کو آپس میں ضد جو غلطی کر رہے تھے، جو شیطان کا کہنا مان رہے تھے، اس پہ اڑے رہے اور ضد کی انہوں نے کہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے حق نہیں ماننا، تو یہ وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اختلاف کی یہ وجہ، ہدایت قبول نہ کرنے کی یہ وجہ، صحیح راستے سے ہٹنے کی یہ وجہ یہ تھی کہ آپس کی وہ ضد کرتے تھے۔ جیسے ابو جہل کے متعلق آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچا نہیں مانتے، صرف وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم ان کی سپرمیسی کیوں قبول کریں، لہذا ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ضد جو ہے، یہ ہٹ درمی جو ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نبی نہیں آئے، جو اس کے سارے پہلے نبی آتے رہے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں؟ تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی جو ہے، اور آج بھی بہت ساری گمراہیوں کی وجہ ضد اور ہٹ درمی ہی ہے۔ جب ہدایت آنے کے بعد فہدا، پس ہدایت دی اللہ نے، فہد اللہ، تو اللہ نے ہدایت دی، اللہ دینا جو لوگ آمنو، جو لوگ ایمان لائے، یعنی وہ کتاب پر ایمان لے آئے، نبیوں کی تعلیمات پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی لما لیے جو اختلاف ہو، انہوں نے اختلاف کیا بھی ہے اس میں، تو جن چیزوں میں اختلافات پیدا ہو رہے تھے اور جنہوں نے نبیوں کی پیروی کی، ہدایت کی پیروی کی، کتاب اللہ کی پیروی کی، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، من سے الحق، سچ، باذن ہی، اپنے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ اپنے حکم سے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، میں یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ یا علم شریف پڑھتے ہیں، اس دن الصراط المستقیم، یا اللہ میں ہدایت دے، میں اسی راستہ دکھا، تو یہ ہے الا طرف راستہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ فہدا، پس ہدایت دی اللہ نے، فہد اللہ، پس اللہ نے ہدایت دی الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا، جو انہوں نے اختلاف کیا بھی ہے اس میں، جس چیز میں اختلاف کیا اس میں اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، من الحق کے، حق کی طرح، حق سے، باذن ہی، اپنے اذن سے، یا حق پر ان کو ہدایت دے دی اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، یعنی توحید پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق کے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جو کہ انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد فہد اللہ ما جاءتہم البینات بغیم بینہم، وہ نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر وہ لوگ جو دیے گئے کتاب اس کے بعد کہ آ گئے ان کے پاس واضح دلائل ان کے درمیان ضد کی وجہ سے، یعنی صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اور تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حق کی باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا اپنے حکم اور مہربانی سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا صاحب تفہیم القرآن بتاتے ہیں، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور کج ربی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب پر حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ مولانا امرودی لکھتے ہیں، اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں چونکہ بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے بڑی دنیا کی زندگی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ اسی وجہ سے جب کسی چیز پہ دل پسند ہو جاتا ہے، وہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو انسان حق کا انکار کرتا ہے اور اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اس کی اپنی جو دل کی بات جو ہے، وہ جس کے اوپر اس کا دل راضی ہے، جس کے اوپر اس کا نفس راضی ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے مختلف طریقوں کے ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے۔ لہذا سید ابوالعلا مودودی اس قرآن اسی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا اس کو بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے، اور ایک مدت تک نسل انسانی آدم علیہ السلام کے طریقے پر راہ راست پر قائم رہی، ایک امت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے، مختلف طریقے ایجاد کر لیے۔ وہ یہ کیوں کیے؟ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر زیادہ فوائد، امتیازات اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے، زیادتی کرنا چاہتے تھے، اپنے ایک دوسرے پر ظلم اور سرکشی کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب یہ خرابی ہو گئی تو اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا، اور انبیاء اسلام اس لیے بھیجے گئے کہ جو تعلیمات کھوئی جا چکی ہیں اس راہ حق کو واضح کر کے پھر سے دوبارہ انہیں ایک امت بنا دے۔ اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے دین اسلام ہی ہے۔ اللہ کے مطیع و فرمان بننے کی ہر نبی نے تعلیم دی، لہذا شیطانی کارگزاری کے نتیجے میں انسانوں میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے انبیاء بھیجے تاکہ دوبارہ اللہ کے راستے پر لوگوں کو چلائے، اور تاکہ لوگ جو ہے اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں، آخرت میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہاں وہ مقصود وہ اختلاف ہے جو بندے کو بندگی سے محروم کر دیتا ہے، بندے کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، بندے کو اپنی مرضی کرنے پہ چلا دیتا ہے، بندہ اللہ کے آستانے سے ہٹ کر دور ہو جاتا ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کے دونوں مقاصد پورے کیے، بشارت بھی دی اور ڈرایا بھی۔ بشارت اس چیز کی کہ اگر انبیاء کی بات مان لو گے تو جنت ملے گی، دنیا میں بھی یا آخر میں بھی اللہ کی رضا ملے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو دوزخ کا عذاب بھی ملے گا، اور دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، دنیا آخرت میں دونوں جگہ ناکام ہو جاؤ گے۔ اور انسانی گمراہی کا اصل سبب جو ہے وہ بغیم بینہم ہے، یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس میں ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا ایک دوسرے پر لوگ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے۔ اور تیسری بات جو قرآن کہتا ہے حسدن من عند انفسہم،
ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بغض اور حسد ہے، اس کی وجہ سے نصارہ اور یہود جو ہے اسلام قبول کرنے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور کس بات سے کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ نہ آخری نبی بھی ہم میں سے آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل اسماعیل میں سے آیا ہے تو ہم اس نبی کو چونکہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے قبول نہیں کریں گے۔ اور اس بات کا ثبوت یہودیوں کی آپس کی گفتگو سے بھی ملتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے والد ایک یہودی عالم تھے اور ان کے چچا بھی، دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو پہچان لیا ہے لیکن ہم ان پر انکار کریں گے، اور انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں کو بھی روکا، کیوں کہ یہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے۔ ابو جہل کیوں نہیں ایمان لایا کہ یہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے؟ لہٰذا یہ ہر درمی حسد جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی، ہدایت قبول کرنے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر درمی اور حسد والے طریقوں میں پڑھنے سے بچائے اور نبوت کی ہدایت کو چل کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب چونکہ ہدایت امت مسلمہ کا پاس ہے، لہذا امت مسلمہ کا فرض ہے کہ علماء اور صلحاء کے ذریعے اس دعوت کو زندہ رکھے، اور جس سے پہلی انبیاء میں پہلی امتوں میں نبی آتے گئے، اب اس امت میں نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب دعوت کا کام انبیاء اور کی بجائے صلحاء اور نیک و صالح لوگوں سے کے ذریعے امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر رکھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی ہوگی، اور ہمیں ایک دوسرے کو دعوت قرآن کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی دعوت اور یاد دہانی کراتے رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔